اب میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ انعام اللہ ریاضی حفظہ اللہ کو، جن کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہم اور آپ اس مبارک مجلس میں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین اس مجلس کو مکمل مبارک بنائے، اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات فقیر ہیں، غریب ہیں، قلاش ہیں، ہر ایک محتاج ہے، اور غنی اور بے نیاز ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ ہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور انتہائی تعریف والا ہے۔ اس بات کا احساس ہر آدمی کو ہر لمحہ ہوتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں جتنی بھی دولت دی ہو، جتنی بھی قوت اور طاقت دے رکھی ہو، ہم مالک ہوں، بادشاہ ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، اللہ سے ہمارا معاملہ ہو، تو ایک ہی جیسا ہے کہ ہم جتنے بھی طاقتور ہوں دنیا میں، اللہ کے سامنے ہم انتہائی فقیر ہیں، غریب ہیں، قلاش ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ سے مانگنے کی، سوال کرنے کی، رونے کی، گڑگڑانے کی، تضرع کرنے کی یہ ضرورت ہے۔ کوئی آدمی اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر فرماتے ہیں: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نازل کرنے والا ہے، جو تو نازل کر رہا ہے، اس کا سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ضرورت مند موسیٰ ہے، میں سب سے زیادہ فقیر ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں۔ اور اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اپنی تکلیفوں کا ذکر اللہ سے کرنا، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی توحید ہے۔ یعنی آدمی جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس کاروبار نہیں ہے، مجھے کاروبار دے دے، یہ توحید کا اقرار ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا یابی دے دے، تو یہ توحید کا اقرار ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما دے، یہ توحید کا اقرار ہے۔ یہ اللہ کو بڑا ماننے کا اقرار ہے، اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند مانگنے کا جو ہے، یہ ضرورت مند سمجھنے کا کیا ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تو یہی انداز تھا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ موسیٰ علیہ السلام جو صبر کے کتنے عظیم پہاڑ تھے، کتنی ہمت والے، طاقت والے، قوت والے، 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کر رکھی ہو۔ اندازہ کریں، اتنی طاقت اور قوت رکھنے والے پیغمبر اور عظیم پیغمبر جب اپنی قوم کے لوگوں کو بلاتے تھے تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام جب تھک گئے اپنی قوم سے تو کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اپنے رب کو پکارا، ہے میرے رب میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، تو ہی ان لوگوں سے انتقام لے لے، انہی سے بدلہ لے لے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو پکار کر کے یہ کہا کہ اللہ میں مغلوب ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو ہی ان سے بدلہ اور خو اور ان سے انتقام لے لے۔ نوح علیہ السلام نے یہ پکارا، اور جب مدین کی وادی میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو یہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہوا سے خطا اور غلطی ہو گئی تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام زمانے تک تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، مفسرین کے بیان کے مطابق 18 سال تک بڑی تکلیف اور پریشانی کی زندگی گزارے، لیکن اس کے بعد کہا کہ اے میرے رب یا رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھ کو تکلیف نے پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری پریشانی کو میری تکلیف کو دور فرما دے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی دعا، ابراہیم کی دعا، زکریا کی دعا اور تمام انبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے اس بات کا ہمیں اور آپ کو ثبوت دیا ہے کہ ایک بندہ ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے سوال کرنے کو، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے کو، گڑگڑانے کو عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو یہ صرف نہیں کہ وہ اللہ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، ایسے اللہ کے سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا یہ عظیم عبادت ہے۔ بلکہ پیارے رسول کے بیان کے مطابق اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا دعا هو العبادہ، دعا کرنا ہی، اللہ سے مانگنا ہی، اللہ کو پکارنا ہی یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، کیونکہ آدمی جب اللہ سے پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جا سکتا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا ہے، تو توحید کی بڑی اعلیٰ قسم کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے درمیان ہوتا ہوں، یعنی بندہ مجھ سے میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے نجات دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے تو میں اس کے اس گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ اگر اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری یہ تکلیف اور پریشانی دور کرنے والے ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو میں اس کے اسی گمان کے درمیان ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے درمیان ہوتا ہوں۔ وانا معه اذا دعانی، اور جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جس وقت وہ پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے پکارنا، اللہ سے سوال کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ اتنا عظیم اور نرالا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، اگر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے پاس آپ جا رہے ہوں اور اس سے بات چیت کرنا، اس سے سوال کرنا ہو تو آپ جانتے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک آدمی اگر بادشاہ سے بات کرنے میں جو ہے مشغول ہے، وہ لگا ہوا ہے، تو آپ دوسری طرف لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ فارغ ہو جائے گا تب آپ بادشاہ سلامت سے کچھ مانگیں گے، وہ فارغ ہو جائے گا پھر تیسرا سوال کرے گا۔ لیکن رب العالمین کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو میں اپنا ہاتھ گرا کے رکھوں، اس لیے کہ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ مشغول ہے، میں پکاروں گا تو وہ سن نہیں سکے گا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی ہر مخلوقات جس وقت چاہے اللہ رب العالمین سے پکارے، اللہ سارے لوگوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو الہ ہے، اسی لیے تو اس کی عبادت کی جاتی ہے کہ آپ اور ہم سارے کے ساری مخلوقات اس کے ساتھ مشغول ہوں، وہ سارے کے سارے لوگوں کو سنتا ہے، کسی سے وہ غافل اور مخفی نہیں ہوتا ہے۔
تو کہا اللہ رب العالمین نے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. جتنا آدمی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا ہے. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ عرش کی بلندی سے آپ کو یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین یاد کرے وہ کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے والا، اللہ سے لو لگانے والا کبھی بھی دنیا کے اندر خائب و خاسر نہیں ہوتا ہے. بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند ایام کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند لمحات کے لیے آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، جو لگاؤ آپ سے ہوا ہے اللہ رب العالمین کا، جو دعا آپ نے اللہ سے مانگی ہے، وہ ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں آپ کو فائدہ پہنچا کر رہے گی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو دنیا مذاق ان کا اڑاتی تھی کہ یوسف کو گم ہوئے زمانے گزر گئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امیدیں نہیں چھوڑی. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اے اللہ میں اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اے میرے بچوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. آخر آپ دیکھیں اللہ سے امید لگانے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف کو لوٹایا بھی، اور اتنی عظیم الشان صورتحال میں لوٹایا کہ دنیا اس کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ سے سوال کر رہا ہو، اللہ اسے محروم نہیں کرتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ملے. مجھے آج 1 سال میں نوکری چاہیے تو مجھے 1 سال میں نوکری مل جانی چاہیے. نہیں ملتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی بیماری میں ٹھیک ہو جاؤں، 3 دن کی دوا میں، 4 دن کی دوا میں ٹھیک ہو جاؤں. نہیں ٹھیک ہو پاتے ہیں تو ہماری امیدیں اللہ سے کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانا ہم شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمیں شفا ملنی چاہیے، کب ہمارے لیے بہتری ہے. وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کب شفا دینے میں، کب روزگار دینے میں، کب دولت مند بنانے میں کب فائدہ ہے، وہ اس اعتبار سے دیتا ہے. لیکن ہم مانگنے والے اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں جس وقت ہمیں چاہیے اس وقت ہمیں مل جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے جب آدمی مانگے، مانگتا رہے، سوال کرے، سوال کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس کی اس دعاؤں کو، اس کی اس مانگ کو ضرور پورا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ نے سونا چاندی مانگا ہے اللہ آپ کو سونا دے دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے اللہ آپ کو اس سے کم دے دے. اس سے بہت بڑھ کر کے اللہ آپ کو دے گا، لیکن آپ کو انتظار کرنا ہوگا اللہ کے فیصلے کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا. اگر دنیا میں نہ مل سکا تو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا. لیکن اللہ کے سامنے جو ہاتھ ایک مرتبہ اٹھ جاتا ہے پورے ایمان کے ساتھ، اس کی شروط کے ساتھ، اللہ کبھی بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے دعا ایک عظیم ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیے ہوئے رہے، استوار کیے ہوئے رہے، اٹھتا بیٹھتا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس سے سوال کرتا رہے اور اسے مانگتا رہے. استغفر اللہ یا سبحان اللہ، یہ اس طریقے سے یہ سب اللہ کو اللہ سے مانگنا اور اسی طریقے سے اللہ سے سوال کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک ایک مجلس میں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں نے اللہ کے نبی کو کی زبان مبارک سے سنا کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. ایک ایک میٹنگ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہتا ہوں. یہ سب اللہ رب العالمین کو کیا ہے؟ پکارنا اور دعا کرنا ہے. لیکن ہماری اس سلسلے میں بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ ہم بس مخصوص اوقات میں صرف دعا کر لینے کو اپنے لیے کامیابی سمجھ لیتے ہیں. نہیں، دعا کا راستہ ہمیشہ اور ہر وقت کھلا ہوا ہو. آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، اللہ سے سوال نہ کرے، منہ موڑے، اعراض کرے، جیسے بہت سارے لوگ جب تک پریشان نہ ہو مانگتے نہیں اللہ رب العالمین سے. اگر بیمار نہ ہو تو ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، کاروبار خراب نہ ہو تو اللہ رب العالمین یاد نہیں آتا ہے، پریشانیاں نہ آئے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. میرے بھائی یہ ظاہری ایک چیز ہے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہماری ضروریات بے شمار ہیں، لامحدود. ہم جانتے نہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں
چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی تو ہمیں صرف وہ چیزیں اللہ نے دی ہیں جو وقتی طور پر ہیں. ابھی جنت ملنا باقی ہے, جہنم سے نجات باقی ہے, پل صراط کو پار کرنا باقی ہے, میدان محشر میں کھڑا ہونا باقی ہے, حساب کتاب دینا باقی ہے, حوض کوثر کا پانی پینا باقی ہے, قبر میں جانا باقی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں باقی ہیں. ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے دولت دے دی ہے, صحت دے دی ہے, بہترین کاروبار دے دیا ہے, بیوی بچے ہو گئے, اب اسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا ناکام انسان ہے وہ جو چند چیزوں کو اللہ سے پا جانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مستغنی اور بے نیاز ہو گیا ہوں, مجھے اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی, ابھی آپ کو ملا ہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے؟ ابھی تو سوال کرنے کے لیے, مانگنے کے لیے پورا کا پورا چیزیں معاملہ باقی ہے. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ دے, دنیاوی نعمت سے محروم کر دے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اصل سوال کرنے والی چیز آخرت کی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرے, جنت میں اعلیٰ اور اونچے مقام کا سوال کرے, قبر سے نجات کا سوال کرے, قبر کے حشر کے میدان میں نرمی کا سوال کرے, پل صراط کو گزر جانے کا سوال کرے. یہ ساری کی ساری کتنی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو سکھا رکھی ہیں. لیکن ایک انسان کی پوری توجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف دنیا ہی تک محدود رہتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا. دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں ملتی ہے تو بالکل تڑپ اٹھتا ہے, پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ملتی جو واقعی نعمت ہے, علم نہیں ہے کسی کے پاس, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, بے چینی نہیں ہے, حدیث مصطفیٰ نہیں آتی, بے چینی نہیں ہے. اللہ نے اسے کتنی بڑی دولت سے محروم کر رکھا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, اسے حدیث نہیں آتی ہے, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں ہے, اسے صحابہ کا طور طریقہ معلوم نہیں, کتنی نعمتوں سے محروم ہے. لیکن اس پر اسے افسوس نہیں ہوتا. اے اللہ مجھے قرآن کا علم دے دے, اے اللہ مجھے حدیث مصطفیٰ کا علم دے دے, اے اللہ مجھے سیرت صحابہ سمجھا دے, اے اللہ مجھے دین سمجھا دے. کتنی چیزوں سے انسان محروم ہے, لیکن اس محرومی کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو پوری دنیا جان جاتی ہے, اگر کسی کا کاروبار خراب ہو گیا سب جان گئے, ادھر ادھر پریشان رہتا ہے, بیمار پڑ گیا ہے ساری دنیا جان گئی ہے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ صرف انہی چیزوں کو دینے والا ہے. عظیم نعمت تو یہ ہے کہ جسے اللہ اپنی پہچان دے دے, اپنی معرفت دے دے, اپنی رضا دے دے, اپنی خوشنودی دے دے, اپنے آپ سے ناراض ہونے کا جو ہے برات کا اعلان کر دے کہ میں تم سے ناراض ہوں. یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا ایک ہی سکھلائی, کہا آپ اپنے رب سے زیادتی علم کی دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے. آدمی یہ چیزیں نہ مانگ کر کے, اور یہ چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو محرومی کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے, اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے, اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے. لیکن دنیا کی ظاہری اگر کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. ہر آدمی اس سے ذکر کرتا ہوا پھرتا رہتا ہے. لیکن جو واقعی نعمت ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, نبی سے محبت, جنت و جہنم کا علم, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہیں. ان چیزوں کا وہ سوال اللہ رب العالمین سے نہیں کر رہا ہوتا ہے. دعا آپ کسی کو دیکھیں دعا دیتے ہوئے تو دعا بھی لوگ کیسی دیتے ہیں, جیسا ہم مزاج رکھتے ہیں ویسی دعا دیتے ہیں. چھوٹے بچے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو بڑا کر دے, بڑے ہو جاؤ جلدی سے. ارے کون سا بڑا ہونا خیر کی بات ہے؟ اللہ خیر کے ساتھ لمبی عمر دے, خیر کے ساتھ بڑا کر دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کر دے. اللہ آپ کی عمر لمبی کر دے بس دعا ہے, یہ دعا تھوڑی نہ ہے. لیکن کیا ہے, لوگوں کی زبان زد ہے یہ کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے, یہ بد دعا ہے بھائی, یہ دعا نہیں ہے. اللہ آپ کی عمر کو خیر کے ساتھ لمبی کر دے, بھلائی کے ساتھ لمبی کر دے, اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ لمبی کر دے. ورنہ آپ بگڑے ہوئے ہیں, آپ خیر کے ساتھ نہیں ہیں. لمبی عمر صرف آپ کے لیے آزمائش کا سبب اور ذریعہ ہوگی. تو نہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے نہ دعا دینے کا طریقہ ہے, کیونکہ ان چیزوں پہ ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی. چھوٹے ننھے معصوم بچے نظر آتے ہیں, پیار ان کو نظر آتا ہے, لیکن کیا ہے کبھی ان کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں. کوئی آدمی خیر اور بھلائی کا کام کر دیتا ہے, وہ جزاک اللہ خیرن بھی کہنا نہیں جانتے ہیں کہ اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے. سوچیے, آپ اندازہ کیجئے, کوئی آدمی پانی آپ کو پیش کر دیا, کھانے پینے کی چیز پیش کر دی, کوئی آپ کی مدد آپ کی کر دی, لیکن ہمارے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ لوٹ کر کے یہ کہہ دیں کہ جزاک اللہ خیرن, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. یہ بھی ہماری زبان پہ نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کمی ہمارے پاس موجود ہے. جو بنیادی چیزیں وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ رب العالمین سے مانگنا اور اللہ رب العالمین سے سوال کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے. اور جو لوگ اللہ سے سوال نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے, اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے, اللہ ان پر غضبناک ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر گھر کا ذمہ دار آپ پہ ناراض ہو جائے تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. شوہر اگر بیوی پہ ناراض ہو جائے تو گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. آپ
اندازہ کریں اگر اللہ آپ پر ناراض ہو جائے، جو آپ کا خالق و مالک و رازق ہے، تو آپ کہیں کے بچیں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ کون آپ کو نجات دلائے گا؟ کون آپ کو صحیح راستہ بتائے گا؟ کون آپ کو ہے جو آرام کی زندگی دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی کی مدد جو ہے پھٹکار آپ پر آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر آ گیا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے سوال نہ کرے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. اللہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا. کتنی عجیب بات ہے، کتنی نرالی بات ہے ایک طریقے سے کہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے نہ مانگو تو بندے خوش ہوتے ہیں. جہاں مانگنا شروع کر دیے وہاں وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے. ایک مرتبہ دے دیں گے، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ سے معاملہ بگڑتا چلا جائے گا. تو بندوں سے جب سوال کرو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے جب سوال نہ کرو، نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب. اس بندے سے، بنی آدم سے نہ مانگو، لوگوں سے مت مانگو، کسی بھی چیز کا سوال بندوں سے نہ کرو، اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے ہیں، جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ. اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب آپ اس سے سوال نہیں کرتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے ہیں. وبنی آدم حین یسأل یغضب. اور آدم کی اولاد کب ناراض ہوتی ہے؟ جب اس سے مانگتے ہیں تو ناراض ہونا کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ چھوٹی چیز کیا اللہ سے مانگے، یہ چھوٹی چیز کیا اللہ سے مانگے. ہر چیز کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے، ہر چیز کا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، موقوفاً ان سے روایت ثابت ہے کہ صلی اللہ کل شیء حتی الششع. ہر چیز اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی اللہ سے سوال کرو، کیونکہ اگر اللہ آسانی نہ کرے تو آسان نہیں ہوگا. اس کا بھی سوال اللہ سے کرو. اللہ اسباب بیان کرے گا، اللہ راستے ہموار کرے گا. اگر وہ نہ کرے تو کوئی بھی، وہ بھی ضرورت تمہاری پوری کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. یعنی یہ تک سوال کرنا کہ مجھے جاب دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے بیماریوں سے شفا یابی دے دے، میری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کے جتنی بھی سوالات ہیں، جتنی بھی مانگ ہے، یہ سب اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اس لیے ان کو ہلکا اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اب ہم اور آپ ان چیزوں کو جان لینے کے بعد چند جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن آداب نہیں اللہ سے مانگنے کے، شرائط ان کو نہیں معلوم ہے، کس طریقے سے مانگا جائے تو اللہ قبول کرتا یہ معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو تو اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے کہا سارے سوال، ساری مانگ اللہ سے کرو، تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو آداب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے، شرائط کیا اللہ رب العالمین سے مانگنے کے، کن حالات کیسے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، ان چیزوں کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مانگنے والا، سوال کرنے والا، ہاتھ پھیلانے والا، رونے اور گڑگڑانے والا یہ موحد ہونا چاہیے، توحید والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا اقرار کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ اس کا یہ علم ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں تنہا اور اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک و مدبر ہونے میں اکیلا ہے، اللہ اپنی تمام صفات اور کوالٹیز میں اور اپنے ناموں میں تنہا اور یکتا ہے، اکیلا ہے. اگر اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے تو بندوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اللہ ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے تو بندوں میں کوئی سننے اور جاننے والا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو بندوں میں کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے. اگر عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے ہے، مدد اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، تو اللہ کے بندوں میں سے کسی سے بھی اس سوال نہیں کیا جا سکتا. یعنی آدمی مکمل طور سے توحید کی تمام قسموں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہو، اس کے ساتھ کیا ہے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی مانگ کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. أُجِيبُ دَعْوَةَ
دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہو، میری توحید کا اقرار کرنے والا ہو. جو آدمی اس شرط کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پکارے گا، مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو کیا کرے گا؟ سنے گا اور اس کو پورا کرے گا. اسی طریقے سے مانگنے میں اخلاص ہو. ایسا نہ ہو کہ آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہو اللہ کے سامنے، لیکن یہ ہو کہ بھائی فلاں ڈاکٹر بھی بڑا مضبوط ڈاکٹر ہے، فلاں نے کہا فلاں ٹھیک ہو گیا، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی. نہیں، اخلاص کے ساتھ مانگے اللہ رب العالمین سے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، خالص اللہ رب العالمین سے ہی مل سکتا ہے، کسی اور سے نہیں مل سکتا ہے. اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا. اب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اچھے ناموں سے پکارتے، یا ملک، یا جلالت الملک، اس طریقے سے اے بادشاہ، اے فلاں، اے فلاں، یعنی اس کے جو عظیم صفات ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس کو پکارتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام اور اس کی صفات ہیں. اللہ سے بھی مانگنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے جب مانگے تو اس کے پیارے ناموں اور اچھے ناموں اور صفات سے مانگے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین سے مانگو. یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخش دینے والی ذات میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رحمان ارحمنی، اے بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات مجھ پر رحم فرما. اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، مانگا جائے. جو اللہ کا پیارا نام ہے ان ناموں کے حوالے سے، اس کی صفات ہے ان صفات کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا. وہ سوال کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے. کس طریقے سے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں اس ایمان اور یقین کے ساتھ اور گواہی کے ساتھ کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. الاحد الصمد، آپ یکتا ہے، تنہا ہے، آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. الصمد، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سارے لوگ آپ کے محتاج ہیں. الذی لم یلد ولم یولد، آپ کو کسی نے جنا نہیں ہے نہ آپ کسی سے جنے گئے ہیں. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی آپ کے ہمسر اور آپ کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو جب ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطى، اس شخص نے اللہ کو اس نام کے ذریعے سے مانگ لیا ہے، اللہ سے اس نام کے ذریعے سے مانگ لیا ہے جس نام کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے، اور جب پکارا جائے تو اللہ اس کی پکار کو کیا ہے؟ سنتا ہے. تو اس طریقے سے آدمی اپنی غربت کا، اپنی فقیری کا اور اللہ کی عظمت کا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہوا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے سوال کرے. اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الضوا بیا ذا الجلال والاکرام، کہ آدمی جب اللہ سے مانگے تو خوب یا ذا الجلال والاکرام کہے، اپنی زبان کو اس سے تر و تازہ رکھے. یا ذا الجلال والاکرام، اے نوازنے والی اور عزت والی شان والی ذات مجھے یہ عطا کر دے. یا ذا الجلال والاکرام، تو کثرت سے اپنی دعاؤں میں کیا ہے؟ اس کو شامل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے اور عظیم عظیم نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جب آدمی اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہو، سوال کر رہا ہو، تو کس طریقے سے ابھی دیکھیں جتنے لوگ بھی ہیں دعا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے اور سب کو کتاب و سنت کے علم سے مالا مال فرما دے. یہ جس طریقے سے دعائیں کرتے ہیں قیامت تک دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، غلط جگہ پر دعا کرتے ہیں، غلط طریقے سے دعا کرتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی غلط، ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اس طریقے سے دعا، یعنی پہلے سوال کرنا شروع کر دیے، پہلے مانگنا شروع کر دیے.
اگر کوئی آدمی قیامت تک مانگتا رہے اور اس طریقے سے مانگے ہاتھ اٹھائے اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے وہ دے دے, تو قیامت تک آپ مانگتے رہیے, آپ کی مراد پوری ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا ہے. فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذ دخل رجل فصلى, اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی رسول آئے, نماز انہوں نے پڑھی اور نماز پڑھنے کے درمیان دعا کر رہے اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, مجھ پر رحم فرما. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی, اے دعا کرنے والے تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے. اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ, جب دعا کرو بیٹھو دعا کرنے کے لیے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو, بما هو اہلہ, جو اس کا حق ہے, اللہ کی خوب تعریف کرو. وصلی علیہ, اور پھر مجھ پر درود بھیجو. ثم ادعوہ, پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو اور سوال کرو. یعنی ایک آدمی جب ہاتھ اٹھائے تو پہلے کیا کرے, اللہ کی بڑائی بیان کرے, اللہ کی بزرگی بیان کرے, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, اس کے بعد اپنی ضروریات کو, اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرے. یہ کیا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے, رسول جس نے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا اس کا بھی ذکر نہیں, اور ہاتھ پھیلائے اور مانگنا شروع کر دیے. یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تو پہلے اللہ کی تعریف کرے جو اس کا حق ہے, پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجے, اور اس کے بعد کیا کریں آپ, پھر اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کریں. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت بھی اس میں بیان کیا ہے, فضالہ ابن عبید ہی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ, جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے, اس کی ثنا بیان کرے. ثم لیصلی علی النبی, پھر وہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجے. ثم لیدعو بعد بما شاء, پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر معه, میں دعا کر رہا تھا. صلاۃ کا اصل معنی دعا کرنا ہے, صلاۃ کے معنی نماز کے, لیکن صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے, دعا کرنا. یہ کانٹیکسٹ کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ یہاں دعا مراد ہے یا صلاۃ یا نماز مراد ہے. تو کہتے ہیں کنت اصلی, میں دعا کر رہا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ سب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے. فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب بیٹھا تشہد میں اور میں نے پہلے اللہ تعالی کی تعریف کی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا. ثم دعوت لنفسی, پھر میں نے اپنے لیے دعا کی, یعنی پہلے اللہ کی تعریف کی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. ثم دعوت لنفسی, پھر میں نے اپنے لیے دعا کی. تو اللہ کے نبی سن لیتے, کہا سل تعطا, سل تعطا, اے عبداللہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا, تجھے دیا جائے گا. تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے, اس کے بعد کیا ہے, پھر اپنی مانگ اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ بھی یاد رکھیں, علی بن ابی طالب کی روایت ہے, امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے, کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر دعا جو مانگتے ہیں وہ پینڈنگ میں ہوتی ہے, رکی ہوئی ہوتی ہے, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج دیا جائے. تو بغیر اللہ کی تعریف کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اگر آپ دعا کرتے ہو تو دعا قیامت تک آپ کی قبول نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں. آپ کیا ہو جائیں, قبلہ رخ ہو جائیں. عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء کے لیے گئے, بارش کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَن يَدْعُوَ, اور جب اللہ کے پیغمبر نے ارادہ فرمایا کہ اب دعا کرے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, استقبل القبلۃ, اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا, خانہ کعبے کی طرف کر لیا. تو دعا کے قبول ہونے کے یا اس کے آداب اور شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو جائے, یہ ادب ہے دعا کرنے کا. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, غزوہ بدر
صبر کا موقع ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی طرف دیکھا. لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المشرکین وهم 1000 واصحابہ 319 رجلا. اللہ کے نبی نے مشرکین کی طرف دیکھا 1000 کا لشکر جرار ہے, اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو سب ملا کر کے 319 317 315 ساری روایات آئی ہوئی ہیں. یہ دیکھا پھر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ, اللہ کے پیغمبر نے اپنا رخ انور قبلے کی طرف کیا. ثم مد یدیہ, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا. تو ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آدمی دعا کر رہا ہو تو وہ قبلے کی طرف ہو جائے, قبلے کے رخ ہو جائے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ادب میں سے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے. دونوں ہاتھوں کو کیا ہے, اٹھا کر کے دعا کہ ابھی عمر بن خطاب کی روایت ثم مد یدیہ, پھر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا. اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے لیے دعا فرمائی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے لیے عبید بن ابو عامر کے لیے دعا فرمائی. غزوہ حنین میں ان کی شہادت ہو گئی تھی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے, تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. تو کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ثم رفع یدیہ, پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں دست کو, دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اللہم اغفر لعبید بن ابی عامر, اے اللہ عبید بن ابی عامر کو بخش دے دیجئے, اسے معاف فرما دیجئے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یقیناً ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع رجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. اللہ تعالیٰ انتہائی شرم و حیا والا, زندہ رہنے والا, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خائب و خاسر اور خالی ہاتھ لوٹا دے. تو یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر کے دعا کرے. البتہ دعا کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی جو ہے نا یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, اوپر ہونی چاہیے. قبلہ نہیں, اوپر ہونی چاہیے. یہ دونوں ہتھیلی کیا ہونی چاہیے, اوپر ہونی چاہیے. مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم, جب تم اللہ سے مانگو اور سوال کرو تو تمہاری ہتھیلیاں کہاں ہونی چاہیے, یہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. ولا تسألوہ بظہورہا, اور اس طریقے سے مت مانگو کہ آپ ہتھیلیاں نیچے ہو جائے اور اس کے دوسرا حصہ کیا اوپر ہو جائے, سوائے یہ کہ استسقاء کی نماز میں اس موقع پر اس کا ثبوت موجود ہے. باقی یہ کہ عام دعا جب آپ کریں تو آپ کی یہ آپ کا اندر کا حصہ یہ کہاں ہونا چاہیے, آسمان کی طرف ہونا چاہیے. یہ روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اس طریقے سے, لگتا ہے اللہ سے مانگنے اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں ہاتھ ملائے رہیں, کیونکہ کوئی بھی ایک صحیح روایت ایسی نہیں ہے, نہ ضعیف روایت ایسی ہے جس میں یہ کہ ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا دیا جائے, بلکہ اصل یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طریقے سے ملا کے رکھا جائے. بکر ابو زید اور اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت اور حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہ ہاتھوں کو تفریق کی جائے, الگ کیا جائے. جیسے ہوتا ہے نا آدمی یوں کر لیتا ہے یوں کر لیتا, نہیں, بلکہ ملا کر کے ہی رکھا جائے. اس کو ملا کر کے اور کندھے کے لیول میں لے کر آ جائے, اور چاہے تو کچھ اوپر بھی لے کر آ جائے. اس طریقے سے بھی نہیں, اس کو اٹھا کر کے مانگے تاکہ معلوم ہو کہ یہ مانگنے والا ہاتھ ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے. جب مانگا جائے تو بہت چیخا اور چلایا نہ جائے اللہ رب العالمین سے. اللہ سے مانگنے میں کیا ہے, چیخا اور چلایا نہ جائے, بلکہ اعتدال ہو صوت کے اندر, صوت اور آواز کے اندر میڈیم آواز آپ کی ہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اپنے رب کو پکارو تو گریہ وزاری ہو, انتہائی انکساری ہو, تواضع ہو, اور خفیہ انداز میں, مخفی انداز میں, پوشیدہ انداز میں. ہمارے پاس دعا کا جو طریقہ ہے نا, فرض نمازوں کے بعد اٹھا کر کے مانگنا شروع کرتے. دعاؤں کو تنہائی میں مانگنے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ رو سکیں, گڑگڑا سکیں. لوگوں کے سامنے روئیں گے, گڑگڑائیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اسی لیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو آہستہ آہستہ چپکے پکارا. کیوں, کیونکہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. واشتعل الراس شیبا, سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں, ایک بھی ڈھونڈنے سے کالا نہیں ملے. ومراتی عاقر, بیوی بھی باج ہے, اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اولاد مانگ رہے ہیں. اگر کوئی سنے گا تو کہے گا بوڑھا پاگل ہو گیا ہے, بیوی باج ہے اور جو ہے سر کے ایک بال بھی
بالے نہیں اور اس عمر میں کیا ہے اولاد مانگ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا جب ہوتا ہے تو ایسے انداز میں مانگا جائے کہ کوئی سن نہ رہا ہو, آپ رو سکیں, گلگلا سکیں, اپنی مجبوری کا, بے کسی کا اظہار کر سکیں. اذ نادى ربه نداء خفیا, تو مخفی انداز میں, پوشیدہ انداز میں مانگا جائے, یعنی اتنا چیخا اور چلایا نہ جائے کہ سارے لوگ سنیں. ہاں آس پاس کے لوگ اگر سن لیں تو ایک الگ سی بات ہے, یعنی جو قریب میں بیٹھا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. باقی یہ ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ اپنی آواز کے ساتھ, اپنی دعا کے ساتھ چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, نہ اپنی آواز کو بہت بلند کرو اور نہ ہی بہت پست رکھو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, بلکہ میڈیم کا راستہ کیا ہے, اختیار کرو. سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ دعا کے سلسلے میں نازل ہوئی آیت ہے. یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے, دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, نہ آواز بہت بلند ہو نہ بہت پست ہو, بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب آدمی اللہ رب العالمین سے سوال کرے, اللہ سے مانگے, تو بالکل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہو اور حضور القلب ہو, دل بالکل حاضر ہو. یا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, اب ظاہر ہے دن بھر میں 5 مرتبہ مانگیں گے اور رسمن مانگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی پارٹ اور حصہ, ایسے ہاتھ اٹھا کر کے ادھر دیکھ رہے ہوتے ادھر دیکھ رہے ہوتے. ہاں اس طریقے سے قیامت تک دعا کریں تو اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے, اللہ کو ناراض کرنا ہے. ہاں آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور چہرہ ادھر کر دے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ہاں اس قدر غافل ہو کر کے, ادھر ادھر ہو کر کے ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں. اس طریقے سے انتہائی غلط طریقہ. لیکن کیا کریں گے, سب اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں, نہ امام صاحب روکنے والے ہیں, نہ مقتدی رکنے والے ہیں, نہ کوئی جاننے والا, نہ کوئی سوال کرنے والا ہے, بس چل رہا ہے, کسی طریقے سے چل رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق بات بیان کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں کو دعا سے بھی چڑ ہے. ارے بھائی دعا سے کیوں چڑ ہوگی, دعا تو عبادت ہے, لیکن آپ جیسی دعا کرتے ہیں اس سے چڑ ہے. یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. تو آدمی جب دعا اللہ رب العالمین سے مانگے تو حضور القلب و دل بالکل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو, بڑی توجہ ہو اور یقین کے جذبے کے ساتھ کیا ہے اللہ سے مانگ رہا ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اذا دعا احدکم فلیعظم المسألہ, جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرے مانگے تو بالکل یقین کے ساتھ مانگے, اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں. جیسے جو ہے جیسے آدم علیہ السلام نے کہا تھا, ان کی بیوی نے کہا تھا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ نے معاف نہ کیا, آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. اللہ اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا, آپ نے مجھے روزی نہیں دی, آپ نے میری عزت کی لاگ نہیں رکھی, تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے, کوئی نہیں ایسا دینے والا. پیارے رسول نے کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے اللہ یہ جو لشکر آیا ہوا ہے تیری عبادت کے لیے اور تیرے نام پہ لڑنے کے لیے, اگر آج تو نے ان کی لاج نہ رکھی اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طریقے سے دعا کی جاتی ہے, پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ. ہم کوئی دنیا کے آدمی سے مانگ رہے ہیں کہ چاہے گا تو دے گا, چاہے گا تو نہیں دے گا, ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو علیم و خبیر ہے, جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, ہم اس سے مانگ رہے ہیں. تو پورے وثوق کے ساتھ, پورے جذب کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ مانگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یقولن, کوئی آدمی یہ نہ کہے, ہرگز ہرگز یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی, اگر تو چاہے تو مجھے دے دے, اللہم ان شئت فاعطنی, تو چاہے تو مجھے دے دے. اللہ پر کوئی زور زبردستی ڈالنے والا نہیں ہے, تجھے ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی, اس لیے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کیا ہے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان کیا, سنن ترمذی کے اندر ہے, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, جب تم اللہ سے کو مانگو, اللہ سے پکارو تو یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس پکار کا جواب دینے والا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهِ, اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ ایسی کسی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو لاپرواہی میں اور غافل دل کے ساتھ مانگی جائے, لاؤبالی پن میں مانگی جائے, ہاتھ اٹھ گیا ہے, زبان چل رہی ہے, دل حاضر و ناظر نہیں ہے, ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهِ, ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے, پوری توجہ ہو, پورا دل کا حضور ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر بالکل یقین ہو. اس طریقے سے کیا ہے مانگنا جائے. اسی طریقے سے خوب مانگا جائے, الاکثار من المسألہ, ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لے, 2 مرتبہ مانگ لے, 3 مرتبہ مانگ, تھک گئے. اکثر لوگ تھک جاتے ہیں اللہ سے مانگ کر بھی کیا تھکنا ہے بھائی,
نہیں کچھ مل رہا ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے. یعنی اللہ سے اگر ہم مانگ رہے ہیں نہیں بھی مل رہا تو عبادت ہو رہی ہے. ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ بھی ملے تب بھی کیا ہے، عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین سے مانگنے میں کیا ہونا چاہیے، خوب مانگتے رہنا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ استجاب للعبد، بندے کی دعا اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جلد بازی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے قد دعوت فلم ارا یستجیب لی، میں اللہ کو سے مانگ چکا ہوں، میں نے اللہ کو پکارا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار نہیں سن رہا، ہاں میری پکار نہیں سن رہا، میری آواز اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے. یا اسی طریقے سے کیا کہتا ہے، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَإِذَا الدُّعَاء، وہ کیا کرتا ہے کہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی قبول ہی نہیں رہی تو کیوں دعا کرے. یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم، جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے جس دعا میں کوئی گناہ نہ ہو. اب اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے فلم اسٹار بنا دے، یہ دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہاں، یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر کوئی آدمی معصیت اور گناہ کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے. اور قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، اللہ فلاں سے میرا رشتہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے وہ جائے. تو اگر کوئی آدمی گناہ، معصیت اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن 3 طریقہ ہوتا ہے اس دعا کے قبول ہونے کا. الا آتا اللہ بیا احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته، آپ نے نوکری مانگی، اللہ نے آپ کو وہ نوکری دے دی. ایک دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہ کہ جو مانگا آپ نے اللہ نے آپ کو وہ دے دیا. دوسرا یہ کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آپ نے اللہ سے نوکری مانگی لیکن اللہ نے اس کے عوض اور بدلے میں کیا کیا، آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ اندوزی کر دی، جنت میں آپ کا گھر بنا دیا، کوئی اور معاملہ کر دیا. آخرت کے لیے اس دعا کو اللہ نے کیا کر دیا، محفوظ کر دیا. اور تیسری شکل کیا ہے دعا کے قبول ہونے کی، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، آپ نے جو دعا کی اسی کے مثل آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت کو ٹال دیا. تو مومن آدمی کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے خائب و خاسر نہیں ہوتا. کبھی جو مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اکٹھا اور جمع کر دیتا ہے، اور کبھی اسی کے مثل اس پر پریشانی اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اسے دور کر دیتا ہے. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے گریہ بیزاری بہت ضروری ہے اللہ کے سامنے. یعنی جتنا فقیر بن جائیں گے اتنا مل جائے گا. اگر تھوڑا سا ٹیڑھے بنے ہیں تو آپ گئے کام سے. جتنا گر جائیں گے اللہ کے سامنے، جتنا گر جائیں گے، جتنا روئیں گے، جتنی بے بسی ہوگی، جتنی فقیری ہوگی، جتنی مسکنت ہوگی، اتنا آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکان بڑھ جائیں گے. اسی لیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہا، تضرعا بالکل گریہ بیزاری کر کے، بالکل گریہ. کیوں روزے کی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ آدمی بالکل لٹکا چہرہ ہوتا ہے، جس میں کوئی جان نہیں رہتی ہے اور کچھ طاقت اور قوت نہیں لگتی ہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں سفر میں دعا قبول ہو جاتی ہے؟ آدمی بہت حد تک کمزور ہو جاتا ہے. کمزوری کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں جتنی مسکنت اور فقیری ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہے دعا. اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور ڈھیٹ ہو گئے، اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، تو آپ دعا کرتے رہیے، وہ دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو انتہائی گریہ بیزاری ہو. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی عام طور سے کیا ہے، بعض جگہ الگ بات ہے کہ جہاں اجتماعیت والی دعا ہو، الگ بات ہے، لیکن نارمل حالات میں آدمی تنہا رات کے اندھیرے میں، سارے لوگ سو رہے ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، اس وقت آدمی روئے گر گرائے، اللہ رب العالمین سے مانگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اس طرح کی دعائیں بڑی آسانی کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب مانگا جائے اللہ سے 3 مرتبہ مانگا جائے، یعنی ایک مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. جب کوئی بات ہو تو اس کو 3 مرتبہ مانگا جائے. کوئی سوال ہو تو 3 مرتبہ ایک ہی چیز کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، جب اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے 3 مرتبہ دعا فرماتے تھے. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، جو کوئی چیز اللہ سے سوال مانگتے تھے 3 مرتبہ مانگتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریش کے متعلق دعا فرمائی، وہی لوگ جو 7 لوگ تھے نا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھلی ڈالنے کا کام کیا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو
تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی تو اللہم علیک بقریش ثلاث مرات، اے اللہ تو قریش کو اپنے چنگل میں لے لے، ان پر تو قابض ہو جا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ اب وہ مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے نبی بد دعا کر دیں، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر بد دعا کر دیں گے تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، اتنا ایمان اور یقین تھا کیونکہ 40 سال کا تجربہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے بد دعا کی فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، خوب ہنس رہے تھے ایک دوسرے پر، جب اوجڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دی گئی تھی لوٹ پوٹ ہو رہے تھے خوشی سے، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش پر اپنے لیے کافی ہو جا، ان سے انتقام اور بدلہ لے لے، جب اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا فوراً رک گئے، ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اور ایک شخص یہ تھا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ اس کو مارا جائے گا، اس کو کیا ہے مارا جائے گا، امیہ بن خلف تھا غالباً، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، عقبہ بن ابی معیط یا امیہ بن خلف میں، تو وہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں تھا، لیکن بدر میں اس کو زبردستی لوگ کھینچ کر لے کر آ گئے اور مارا گیا۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی تھی تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مکہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن جب غزوہ بدر کا موقع آیا موت کھینچ کر اس کو لے کر چلی گئی، لوگ اس کو یہ جو ہے تانا دیے، یہ کیے وہ کیے، تم اتنا بہادر آدمی بزدل بنے ہوئے، چلا گیا اور بدر کے اندر مارا گیا۔ وہی ذلت اور رسوائی کے ساتوں کے ساتھ لوگ جن کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا، ابو جہل بن ہشام کا، عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا، ولید بن عقبہ کا، اور اسی طریقے سے امیہ بن خلف کا، عقبہ بن ابی معیط کا، سارے کے سارے لوگ جو ہے بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، جب استغفار کرتے تھے 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ 3 مرتبہ کیا دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی صحیح روایت سنن ترمذی وغیرہ کے اندر کہ جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں، جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ہاں، للصف الاول ثلاثا وللثانی مرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ ہے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ، تیسری صف والے بالکل دعا سے محروم ہیں، باقی ہماری اور آپ کی مرضی، ہم جیسے چاہیں کریں۔ اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات، من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات، جو آدمی جنت کا سوال کرتا اللہ سے 3 مرتبہ، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ سے اللہم ادخلہ الجنۃ، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ یعنی جب کوئی آدمی جنت کا سوال 3 مرتبہ کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قالت النار اللہم اجرہ من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لے، اے اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ، ہم تو جنت کا سوال بھی نہیں کرتے اور جہنم سے بچنے کی پناہ بھی نہیں مانگتے، 3 مرتبہ دور دن کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم 1 مرتبہ بھی جنت کا سوال نہیں کر پاتے۔ خود اپنی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ چیزیں بالکل نمایاں ہیں کہ 3 مرتبہ بھی ہمارے پورے 24 گھنٹے میں ہم جنت کا سوال نہیں کرتے، جو اصل ہمارا گول اور مقصد ہے اس کا بھی ذکر ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا۔ آدمی تو جنت میں ہمیشہ ایسا محسوس ہو کہ جنت میں چل پھر رہا ہو، ایسا محسوس ہونا چاہیے، اس طریقے کی زندگی ہو جیسے سمیہ بن خیاط کا معاملہ تھا، دیگر لوگوں کا تھا اس معاملہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے غزوہ بدر کا معاملہ، ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر میں ابھی سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی خوشبو مجھ تک آ رہی ہے۔
آپ اندازہ کریں بھی بحیات زندہ ہیں اور واقعی یہ صحیح روایت ہے. تو آدمی اس طریقے سے جنت کی گول اور مقصد رکھے ہوئے ہو کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے وہ دنیا سے خاتمہ فرمائے گا انشاءاللہ اسے اللہ اپنی جنت میں داخل فرما دے گا. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہو. ابھی اس زمانے میں تو بس اللہ خیر کرے, کسی کا بھی لوٹ کر کے, کسی کا بھی مار کر کے, بہنوں کا, بھائیوں کا, چچاؤں کا, پھوپھیوں کا, کسی کا بھی مار کر کے کھانے سے مطلب ہے. پیسہ آنا چاہیے, کسی کا بھی آنا چاہیے, کہیں سے بھی آنا چاہیے, رشوت کا ہو, ظلم کا ہو, سود کا ہو, بے ایمانی کا ہو, دغا بازی کا ہو, فریب کا ہو, کسی کو لوٹ مار کر کے ہو, آنا چاہیے پیسہ, چوری کا ہو, بس پیسہ آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, مالدار لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے, کیسے بھی ہو. اگر آپ ایسا معاملہ آپ کا ہے کہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا اگر آپ کا حرام ہے, ایک حلالہ ایک پیسہ بھی اگر حرام کا لگا ہوا تو آپ دعا کرتے رہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر, ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا, اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء, بال پرا گندا ہے, انتہائی جو ہے میلا کچیلا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے, اور آدمی اگر اور بال پرا گندا ہے اور بالکل فقیری ہے تو اور زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی سفر میں ہے, بال پرا گندا ہے, فقیری اور محتاجگی ظاہر ہو رہی ہے, ثم یمد یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا دیتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب, دعا کرتا ہے, ومطعمہ حرام وملبسہ ومشربہ حرام وملبسہ حرام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پہننا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, وغذی بالحرام, اس کی پرورش و پرداخت حرام مال سے ہو رہی, فانا یستجاب لذالک, اللہ اس کے شخص کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا. تو حرام چیز بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیجئے, اگر ایک حلالہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر میں حرام کا آتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیجئے, اس کا کوئی فائدہ آپ کو قیامت جو ہے ملنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ سارے بڑے اہم آداب ہیں جو دعا کرنے کے وقت کیا ہے ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے. اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے, نہ جانے میرے ہی وقت کے ساتھ ایسا معاملہ, ابھی بہت چیزیں باقی ہیں لیکن اب ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں مجھ کو. 5-7 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتوں کو سمیٹ لوں. کچھ ایسے اوقات اور حالات ہیں جہاں یا جگہ ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہیں, صرف میں اشارہ کرتا ہوا چلتا ہوں. نمبر 1 لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے, سنن الترمذی 3513 دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے رات کا جو آخری حصہ ہے, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ تشہد میں اگر بیٹھے دعا کر رہے ہیں, یعنی آپ نے التحیات پڑھ لی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا ہے, اور اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا پڑھ لی ہے, اس کے بعد آپ کثرت سے دعا کریں. اس کے بعد آپ کیا کریں, کثرت سے دعا کریں. سجدے کی جگہ وہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے, اور تشہد وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثم یدعو ما شاء ما يحب, جو دعا اسے پسند وہ کرے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا اغفر لی ولوالدی, جو بھی معصورہ دعائیں ہیں آدمی سجدے کی حالت میں اور تشہد میں درود شریف وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد خوب کرے. تو فرض نماز کچھ لوگوں نے دبور الصلاۃ کا معنی یہ بیان کیا کہ فرض نمازوں سے فارغ ہو جانے کے بعد, لیکن زیادہ قریب جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر حصے میں یعنی تشہد میں. لیکن اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد بھی اس کو شامل مانتے تو دعا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس بات کا انکار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی جو دعا ہے فرض نمازوں کے بعد وہ اپنے اندر مسئلہ پیدا کرتی ہے. تو اور اسی طریقے سے نصف رات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخر, نصف رات کے بعد اگر دعا کرتے ہیں, آدھی رات گزر جانے کے بعد دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. سنن ترمذی 3499 کی روایت ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایسے وقت میں نصف رات کے متعلق اور ساری روایات ہیں, آگے بڑھتے ہیں. رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے, یعنی رات 1/3 رات کا جو حصہ ہے نا, اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرما لیتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا ہے سمائے دنیا پر نزول فرما لیتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں, کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی مانگ کو پورا کروں, کون ہے جس کو بخشش و مغفرت چاہیے اسے معاف کر دوں. صحیح بخاری میں 1145 میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے اس وقت اگر دعا کی جائے تو کیا ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے. رات کے کسی بھی حصے میں, مغرب سے لے کے فجر تک, کسی بھی وقت میں آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ پورا مغرب سے لے کے فجر تک ایک وقت اللہ نے رکھا ہے, مختصر وقت ہے. اس وقت اگر آپ دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے قبول ہو جاتی ہے. ہر دن دعا کرتے رہے, ہو سکتا ہے کسی دن ٹکرا جائے,
ہر دن کیا ہے دعا کرتے رہیں, ہو سکتا ہے کسی دن ٹکرا جائے. صحیح مسلم میں 757 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے, سنن ابو داؤد 521 آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب بارش ہو رہی ہو تب بھی دعا کی جائے, آذان کے وقت بھی دعا کی جائے, اس وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے آپ امام الطبرانی کی المعجم الکبیر دیکھ سکتے ہیں 5756 کے اندر. صحیح الجامع اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو 3078 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے, اور اکثر روایات عصر کے بعد کی ہیں. اکثر روایات کیا ہے, عصر سے لے کے مغرب تک کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اور کچھ یہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک بھی دعا کا اہتمام جمعے کے دن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زمزم کا جب آپ پانی پی رہے ہو تو اس وقت دعا کرنی چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت اور ارادے سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے اور نیت کو کیا کرے گا, پورا کر دے گا. تفصیل کے لیے سنن ابن ماجہ 3062 دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے, صحیح مسلم میں 482 کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. جب آپ رات میں بیدار ہوں, جب آپ رات میں کسی وقت بیدار ہوں تو یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اس کے بعد آپ کہیں اللہم اغفر لی, یا جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں وہ کریں, باذن اللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی قبول کی جائے گی. صحیح بخاری 1154 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر وضو کر کے سوتے ہیں, وضو کر کے اور دعا پڑھ کے سوتے ہیں, وضو کر کے اور دعا پڑھ کے سوتے ہیں, اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھتے ہیں, فیصل اللہ خیرا الا آتاہ اللہ ایاہ, کوئی بھی دعا آپ کرتے ہیں, کوئی بھی بھلائی آپ مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ ہے اسے عطا کر دیتا ہے. سنن ابو داؤد 5042 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دعا آپ اگر کریں تو اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو شامل کر لیتے ہیں. یعنی آپ اپنی دعاؤں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر اسے آپ شامل کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا رد نہیں کی جا سکتی ہے. سنن ترمذی 3505 کے اندر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کی وفات ہو گئی تو چیخیے چلائیے نہیں, بڑا اچھا موقع ہے, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. کسی کی وفات ہو گئی اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں, جو بھی دعا کرتے ہیں فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے, آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے صحیح مسلم 920 آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو علم کی محفل ہے, جیسے اس طرح کی محفل, اس موقع پر بھی کیا ہے دعا جو کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے صحیح بخاری 6408 کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. مصیبت کے وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بھی دعا قبول کی جاتی ہے. آپ پر کوئی آفت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, ہم چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں, نقصان ہو گیا دکان کا, مکان کا, کسی چیز کا, ہم چیخنا چلانا شروع نہیں. اس موقع پر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے صحیح مسلم 918 کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. کن لوگوں کی دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے, یعنی جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے, اللہ وہ دعا کرے تو اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہے. مظلوم کی دعا اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس کی دعا قبول کی. جس پر ظلم کیا گیا ہو, جس کو ستایا اور مارا گیا ہو, وہ آدمی اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. تفصیل کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح بخاری 2441 دیکھ سکتے ہیں, اور مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو مسند احمد میں 8781 کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے والدین اپنے اولاد کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کی جاتی ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کی جاتی ہے. مسافر آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے مظلوم کا ذکر ہو چکا ہے. تفصیل دیکھنا چاہ رہے ہیں سنن ابو داؤد 1536 آپ دیکھ سکتے ہیں. روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے آپ بہقی 6619 السنن الکبریٰ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور صحیح امام البانی کی دیکھنا چاہیں تو 1797 دیکھ سکتے ہیں. جو آدمی پریشان حال ہو, بیمار ہو, مضطر ہو, ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوں, یا اور کس طرح کا کوئی معاملہ, یعنی انتہائی پریشان حال آدمی اگر ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ النمل آیت نمبر 62 نمبر کی آیت, امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے وہ جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری میں 2333 دیکھ سکتے ہیں. جو 3 آدمی غار کے منہ میں پھنس گئے تھے اور انتہائی پریشان حال تھے تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیا ہے قبول فرمایا. اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والی ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو,
تو اس بچے کی دعا قبول کی جائے گی. یعنی جو بچے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں, اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے, حسن سلوک کرنے والے ہوں, ان کے حقوق کا خیال کرنے والے ہوں, تو ایسے بچوں کی دعا کیا ہے, قبول کی جاتی ہے. تفصیل کے لیے صحیح مسلم 2542 دیکھ سکتے ہیں. کس تابعی کا معاملہ ہے؟ اویس القرنی. اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے, صرف اپنی والدہ کی وجہ سے. ان کی والدہ بیمار تھی, ان کی خدمت میں مشغول اور مصروف ہے, یمن کے اندر تھے, ساری کائنات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, لیکن اویس القرنی رحمہ اللہ اپنی والدہ کی وجہ سے نہ آ سکے, ان کی خدمت میں مشغول اور مصروف تھے. لیکن پیارے رسول نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات اویس القرنی سے ہو جائے تو ان کے لیے ان سے اپنے حق میں دعا کرانا, ان سے اپنے حق میں دعا کرانا. امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا تھا. جب کوئی قافلہ آتا یمن سے تو سیدنا عمر بن خطاب پوچھتے تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے کیا, اس طریقے سے, یہاں تک کہ جب اویس قرنی آئے تو ان کے حق میں ان سے اپنے حق میں دعا فرمائی. یہ مقام کہاں سے ملا؟ صرف اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا. اگر ہم اپنے مسلم بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں, ہم تو بد دعا کرتے ہیں, صرف اس کی غیبت کرتے ہیں, اس کی برائی بیان کرتے ہیں, لیکن ایک مسلم آدمی دوسرے مسلم بھائی کے لیے دعا کرے, سامنے نہیں, پیٹھ پیچھے. جیسے آپ کے مان لیتے کوئی رشتہ دار موجود نہیں, آپ کا کوئی دوست اور ساتھی موجود نہیں ہے, کوئی مسلم بھائی موجود نہیں ہے, اگر آپ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا قبول کی جائے گی, اگر پیٹھ پیچھے ہو تو. تفصیل کے لیے سنن ابن ماجہ 2895 کا مطالعہ جو ہے فائدہ مند ہوگا. اسی طریقے سے کن مقامات پر دعا قبول کی جاتی ہے, یعنی کچھ جگہ ایسی ہوتی, اسپیسیفک کچھ جگہ ہیں جہاں پر اگر آپ کو موقع مل جائے تو دعا کرنی چاہیے. ان میں سے آپ اگر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو 3 جمرات ہیں. کتنے جمرات ہیں؟ جس کو یہاں بتایا شیطان کو کنکری مارنا ہو. شیطان کو کنکری مارنا نہیں بھائی, انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. ہم اللہ کے نام پر کنکری مارتے ہیں, اللہ کے لیے کنکری مارتے ہیں, شیطان کو کنکری مارنا وہ نہیں ہوتا ہے. تو جو 3 جمرات ہیں, ایک میڈیم, ایک چھوٹا, ایک میڈیم, تیسرا بڑا والا, 3 جمرات ہیں. چھوٹے والے کو مارنے کے بعد دعا کی جائے, میڈیم والے کو مارنے کے بعد دعا کی جائے. یہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ کنکری مارنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو دعا کیا ہے, قبول کی جائے گی. لیکن جو بڑا والا جمرات ہے اس کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے. خانہ کعبہ کے پاس ہے تو وہاں بھی دعا کریں تو قبول کی جائے گی. پہلی جو روایت ہے وہ بخاری میں 1753 ہے جمرات والی, اور جو خانہ کعبہ کے والی ہے وہ روایت بخاری میں 398 ہے. اسی طرح صفا اور مروہ پہ اگر آپ ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ صفا اور مروہ پہ کثرت سے دعا کرنے کو کہا گیا, وہاں پر بھی دعا قبول ہوگی. صحیح مسلم 1218 کا مطالعہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. مشعر حرام جو مزدلفہ میں ہے, وہاں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کیا ہے, قبول کی جائے گی. تفصیل کے لیے صحیح مسلم 1218 کا مطالعہ مفید ہوگا. عرفہ کے میدان میں دعا قبول کی جاتی ہے. یہ لوگ, کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے؟ جو لوگ جو دعا میں جلدی کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو معصیت اور گناہ کی دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو عقل حرام کھاتے ہیں, یعنی حرام مال کھاتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو وثوق اور یقین کے ساتھ نہیں مانگتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں محلے میں برائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, خاموش ہیں, بالکل منہ کو سیلے ہوئے ہیں, آنکھ کو بند کیے ہوئے, کان کو لگائے ہوئے ہیں, نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں. ایسے لوگ اگر دعا کریں گے دعا قبول نہیں کی جائے گی. ضروری ہے دعا کی قبول ہونے کے لیے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے لوگوں کو معروف کا حکم دیں, برائی سے روکیں. دنیا آپ کو کیا کہتی ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تفصیل کے لیے سنن ترمذی 2169 کا مطالعہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی حالت کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, بیٹھے ہوئے اللہ مجھے دے دے, محنت کرتے نہیں ہیں. یہاں جتنے بھی نظر آتے ہیں نا سب بیٹھے بیٹھے مالدار بننے والے ہیں. ہاں, خواب میں مالدار بننے, محنت کریں گے نہیں, جانفشانی کریں گے نہیں, اسباب نہیں اختیار کریں گے اور اللہ سے مالداری کی دعا کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آپ اپنی حالت کو بدلنا چاہیں, محنت کریں, سنگھرش کریں, جدوجہد کریں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کو دیتا ہے. لیکن جب تک آدمی غفلت اور شہوت اس طریقے سے ہو, اس طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی. خشوع خضوع نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. بڑے بڑے گناہ اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو دعا اس سے بھی قبول نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, لیکن وقت میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا. جان عالم کے یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو مچ ہو گیا ہے اب, تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. حالانکہ یہ موضوع بہت لمبا تھا, مجھے امید ہے کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے.
اور کچھ نہ کچھ فائدہ آپ لوگوں کو یقینی طور پر ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے، اور جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا رب رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا، یا رب رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا، دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔